ISI کے سابق سربراہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی گرفتاری کی خبر کو ایک دن ہو چکا ہے، اور جب سے یہ خبر بریک ہوئی ہے اس وقت سے ملکی اور بین الاقوامی میڈیا میں اس پر تبصرے جاری ہیں۔ خاص طور پر جو پاکستانی صحافی اور بلاگرز ہیں وہ اس پر مختلف طرح کے تجزیے اور کئی تو بہت ساری رنگین قصے کہانیاں بھی کل سے شروع کیے ہوئے ہیں۔ لیکن آج کی بات میں جو خاص اور اہم چند باتیں ہیں وہ میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ سب سے پہلے اگر آپ اس پریس ریلیز کو دیکھیں تو جہاں جس معاملے پر ان کی گرفتاری کی جو پہلی اینٹ ہے جو رکھی گئی ہے وہ یقیناً سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں ان کے ملوث ہونے کا اور ریاستی اختیار کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرنے کا۔ لیکن اسی پریس ریلیز میں جو اہم ترین بات ہے جو کئی تجزیہ کاروں نے اٹھائی ہے، جس پر ہم آج بات کریں گے، وہ یہ ہے کہ بعد از ریٹائرمنٹ ریٹائر جنرل صاحب نے ایسی سرگرمیاں کیں جو کہ آرمی ایکٹ کے خلاف ہیں بعد از ریٹائرمنٹ۔ اب وہ کیا کیا سرگرمیاں ہیں اس کے بارے میں بہت ساری چیمے گوئیاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن اگر آپ جو جاننے والے ہیں ان سے بات کریں، جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو جانتے ہیں، جو اور لوگوں کو جانتے ہیں، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ریٹائر جنرل صاحب نے جو انہوں نے خدمات سابق وزیر اعظم اور ان کی جماعت کو اس وقت فراہم کی جب وہ سروس میں تھے، اس کے علاوہ انہوں نے جب ریٹائرمنٹ لی نومبر 2022 میں تو یہ سلسلہ جاری رکھا، اور اس سلسلے میں جو اسٹریٹجک نوعیت کی اور جو ٹیکنیکل نوعیت کی جو معلومات ہے وہ فراہم کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ تو عملاً جو پی ٹی آئی کے جو چیف اسٹریٹجسٹ کے طور پر وہ سامنے آئے، اور یہ سلسلہ اس وجہ سے بھی خطرناک ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس جماعت نے 9 مئی کا ایک ایسا نیا ریکارڈ قائم کیا جو کسی اور جماعت نے قائم نہیں کیا تھا۔ اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ حالیہ جو ایک چھاپا پڑا تھا پی ٹی آئی کے دفتر میں اسلام آباد میں، اس سے کچھ اس طرح کے شواہد ملے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی جو باغی ٹیم ہے، خاص طور پر جو ملک سے باہر بیٹھی ہے، جو مسلسل پاکستان کے مختلف اداروں کو اور شخصیات کو ہدف تنقید بنا رہی ہے، ان کو ایک خاص قسم کی معلومات اور اعانت دی جا رہی ہے، اور شاید اس کے تانے بانے بھی ریٹائرڈ جنرل فیض حمید کے ساتھ ملتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو وہ بہت خطرناک ہے، اور اگر کچھ اس طرح کی معلومات سامنے آئیں جس میں ان کو 9 مئی کی جو تیاری ہے اور جو اس کو جس طریقے سے اس پر عمل درآمد کرایا گیا ملک کے اندر اور باہر، اگر ان کا تعلق ثابت ہوتا ہے، اس طرح کا اگر ثبوت موجود ہے، تو جو کورٹ مارشل ہوا ہے ریٹائرڈ جنرل فیض حمید کا، وہ ایک طرح سے اس کھڑکی کو اور دروازے کو اور ان فلڈ گیٹس کو کھول دے گا جس میں جو اڈیالہ میں سابق وزیر اعظم ہیں ان کے جو فوجی عدالت کے اندر جو مقدمہ ہے اس کے دروازے کھل جائیں گے، اور باقی جو کیسز ہیں وہ شاید پیچھے رہ جائیں، لیکن یہ جو کیس ہے وہ اس حوالے سے ان کے لیے خاصا خطرناک ثابت ہوگا۔ البتہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پی ٹی آئی کی جو سرگرمیاں ہیں خاص طور پر ملک سے باہر، اس پر اس کا کیا اثر پڑے گا۔ جو آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس حوالے سے بہت سارے قصے کہانیاں بھی مشہور کیے جا رہے ہیں اور بہت ساری جھوٹی خبریں بھی پھیلائی جا رہی ہیں۔ مثال کے طور پر سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کے حوالے سے ملک سے باہر بیٹھے وہ بلاگرز
جن کو جھوٹی خبریں دینے پر خود برطانوی عدالتوں میں بھی جرمانے ہو چکے ہیں، اور ملک کے اندر، پاکستان کے اندر ان کے خلاف ایک جو فوجی عدالتوں میں ان کو سزا بھی دی جا چکی ہے، اب وہ یہ قصے کہانیاں پھیلا رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کا اگلا نمبر ہے، ان کے گھر کے گرد جو ہے وہ سیکیورٹی سخت کی گئی ہے، عملاً وہ نظر بندی کی حالت میں ہے۔ میں آپ کو آج یہ وثوق کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ معلومات بالکل بے بنیاد ہیں۔ اس طرح کی کوئی ان طرح کی افواہوں میں جو پھیلائی جا رہی ہیں ملک سے باہر اور اندر سے، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔